غورن. پہلے نوٹ کریں کہ غورن جو ہے یہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے, یہ اس اصبح کی خبر ہے, فعل ناقص کی خبر ہے. اگر تمہارا پانی نیچا ہو جائے, اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے تو کون ہے جو تمہارا پانی اوپر لائے گا؟ اور یہ آیت بالکل آج سمجھ میں آ سکتی ہے کہ پانی ایک وقت تھا کہ آپ کو بالکل 15-20 فیٹ کے فاصلے پر مل جاتا تھا, اور نلکے جو ہیں وہ بڑے اچھے لگتے تھے, نلکوں سے پانی بھرنا ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہے. اس کے بعد پانی جو نیچے جاتا گیا, آپ کی موٹرز جو ہیں وہ استعمال ہونے لگیں, اور پھر یہاں تک کہ پانی اور نیچے چلا گیا تو جو عام پمپس ہیں اب وہ نہیں استعمال ہوتے, آپ کو پتہ ہے. اب وہ بور کروانے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی اسپیشل وہ ڈبل پنکھے والا ہے, وہ موٹر لگوائے آپ, وہ پانی کھینچے گا. لیکن ابھی تصور کریں آپ کہ اگر آپ کا وہ پمپ بھی فیل ہو گیا تو اب سائنس کیا کہے گی؟ ہم اور پمپ ایجاد کر لیں گے. اصل چیز کیا ہے کہ اصل وہی, اس کی طرف سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. یعنی میں واقعی سوچتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ سائنس نے اس کی ترقی جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے, کرنا چاہیے اصولاً, لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان دور ہوتا ہے, جو ترقی کرتا ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے. جب یہ کچھ نہیں تھا موٹرز وغیرہ کا سسٹم, تو فصلوں کے لیے پانی کے لیے بارش کی دعا مانگی جاتی تھی نا. دعا کس سے کرنی؟ اللہ سے. بارش نہیں ہو رہی, دعائیں کر رہے ہیں لوگ, استغفار کر رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں بارش بھیج دے, اور بارش ہو جاتی. اب بارش کی ضرورت ہے تو شاذ ہی, یعنی خاص طور پہ ہم دیکھیں موسم چینج ہوگا تو اس کے لیے آپ کو بارش کے لیے دعائیں مانگنا ضرور ملے گا ہر جگہ پر, لیکن فصلوں کے لیے میرا نہیں خیال کہ کہیں, شاید دیہاتوں میں گاؤں میں کسان دعائیں اب بھی کرتے ہوں, لیکن عام طور پہ وہ نہیں ملے گا آپ کو. انہیں پتہ ہے کہ ٹیوب ویلز لگے ہیں, سب کچھ ہے, ہم پانی استعمال کر لیں گے. اب یہ دیکھیں کہ اگر تمہارا پانی اور نیچے چلا جائے جہاں تمہاری وہ موٹرز بھی فیل ہو جائیں تو بتاؤ کون ہے؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, کون ہے جو تمہارا پانی اوپر لائے گا؟ وہ اللہ ہی ہے. تو اس کی ناشکری سے بچنا چاہیے, جو کل میں نے آپ کے سامنے خصوصی طور پہ بات کی تھی, اس کو ذہن میں رکھیے. تو یہ اصبح کی خبر جو ہے غورن, یہ آپ دیکھیں گے کہ حالت نصب میں استعمال ہوئی ہے. اس طرح میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کی سورہ آل عمران کی, وَاذْكُرُوا نعمت اللہ, اللہ کی نعمت یاد کرو, علیکم, جو اس نے تم پر کی ہے, اذ کنتم, اب کانا بھی استعمال ہو گیا اس میں, اذ کنتم کانا سے جمع حاضر کا صیغہ, ٹھیک ہے. اذ کنتم, جب تم تھے, آداءن, جب تم دشمن تھے. اب کنتم کی خبر دیکھیں, آداءن حالت نصب میں استعمال ہوئی ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, الف بینہ قلوبکم, پھر اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان. اب یہ بینہ جو نصب میں نظر آ رہا ہے یہ آپ کا مفعول فی کی ایگزامپل ہے. اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی. پھر فاصبحتم, اصبح سے گردان کریں تو آپ کا جو جمع حاضر کا صیغہ آئے گا ماضی میں, اصبح, اصبحا, اصبحو, اصبحت, اصبحتا, اصبحنا, اصبحتا, اصبحتما, اصبحتم, تم ہو گئے. فاصبحتم, پھر تم ہو گئے, بنعمتہ, اس کی نعمت کے ساتھ. کیا ہو گئے؟ اب جو خبر آئے گی وہ حالت نصب میں آئے گی, اخوانن, بھائی بھائی, پھر تم بھائی بھائی ہو گئے, اخوانن حالت نصب میں. پھر آگے آپ دیکھیں, وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اب یہاں پر علا جب چونکہ لگ گیا اس لیے وہ جو ہے اس کی نصب ختم ہو جائے گی. تو بہرحال یہ آپ کو اصبح یصبح یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ملے گا. قرآن مجید میں ایگزامپلز آئیں گی تو آپ کے سامنے آ جائے گا. نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کی خبر حالت نصب میں ہوگی. ظلہ, یہ بھی فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں دن میں ہونا, وہ صبح کے وقت ہونا, یہ دن کے وقت ہونا, پھر مجرد ہونا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ظلہ, اور اس کا مضارع بھی استعمال ہوتا ہے بالکل یذلو, اور گردان آپ دونوں کر سکتے ہیں. بالکل آپ سیمپل رکھیں, فرا یا فرو, اسی طریقے سے گردان ہو جائے گی اس کے. اس میں ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں ملے گی. دیکھیں, باشین را مادہ باب تفعیل میں استعمال کریں, بشرا یبشرو تبشیرن, خوشخبری دینا. ٹھیک ہے,
خوشخبری دینا. اب جس کو خوشخبری دی جائے گی وہ ڈائریکٹ استعمال ہوگا, جس چیز کی خوشخبری دی جائے گی وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ اس کا فعل کا استعمال ہے. اب بشرا, اس نے خوشخبری دی, اس کا مجہول بنائے وہ کیا بنے گا؟ بشرا, اسے خوشخبری دی گئی. ٹھیک. اذا بشرا احدہم, جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے. اب جس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوگا. بالانثی, لڑکی کی. جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودًا. وجہ چہرے کو کہتے ہیں, تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے, سیاہ پڑ جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. اب اضافی میں جیسے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہو جاتا ہے, تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. یعنی بالکل آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں تو تھا ہی تھا یہ, لیکن بالکل یہ آیت ایک زندہ آیت ہے. آج بھی یہی ہوتا ہے. یعنی بیٹے کی پیدائش پہ انسان جو ہے خوشیاں مناتا ہے, لیکن جیسے پتہ چلتا ہے بیٹی ہوئی ہے تو بالکل چہرے پہ جیسے سیاہی, کالا ہو گیا چہرہ. تو ظل وجہہ مسودًا. اب یہ ظل کا اسم ہو گیا وجہہ, اور یہ مسودًا اس کی خبر ہو گئی. اس میں ایک ہے ما زالا. زالا اور اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یہ زالو. ماضی کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے ما استعمال ہوتا ہے, تو مضارع کے ساتھ کیا استعمال ہوگا؟ لا یزالو. زالا کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ زائل ہوا. ما زالا کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ زائل نہیں ہوا, یعنی قائم رہا. ٹھیک ہے. پھر یہ قائم رہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, وہ قائم رہا. یزالو وہ زائل ہوگا, لا یزالو وہ زائل نہیں ہوگا یعنی قائم رہے گا. ٹھیک. تو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں کہ لا یزالون یقاتلونکم, وہ تو تم سے جنگ کرتے رہیں گے, حتی یردوکم, یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دیں ان دینکم, تمہارے دین سے. وہ تو جو تم اسلام دشمن ہے وہ تم سے لڑتے رہیں گے. لا یزالون یقاتلونکم, تو یزالون یقاتلونکم یہ آپ کو ایگزامپل قرآن مجید میں سے جو ایگزامپل کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ فعل استعمال ہوئے, یعنی کثرت سے استعمال ہوئے. زیادہ آپ کو جو ہے کانا اور لیسا ہی ملیں گے, لیکن چونکہ کہیں کوئی نہ کوئی ایگزامپل ہے تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد آخری فعل ما داما, یہ بھی ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیسا کا مضارع استعمال نہیں ہوا تھا, ما داما کا بھی مضارع استعمال نہیں ہوتا. داما بالکل آپ گردان کریں گے کالا کے طور پہ, کالا کالا, کالو کالت, کالاتا کلنا, کلتا کلتما کلتم. اسی طرح داما داما, دامو دامت, دامتا, دمنا دمتا, دمتما دمتم, دمتی دمتما, دمتنا دمتو, دمنا. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو ہیں سورہ مریم میں اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے مجھے وصیت کی ہے, اوسانی, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے, اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ, اس نے مجھے وصیت کی نماز کی اور زکوٰۃ کی, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں. اب صرف دیکھیں کہ یہ داما سے واحد متکلم کا صیغہ آ رہا ہے, ما دمت, جب تک میں رہوں. حین, نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ حین ورڈ جو ہے یہ آپ کا حالت نصب میں استعمال ہوا ہے, اس فعل ناقص کی خبر کے طور پہ استعمال ہوا. تو یہ افعال ناقصہ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوئے, تو اس کی ایک ایگزامپل میں نے دے دی. باقی ڈیٹیل جو عربی زبان میں ہے وہ ساری آپ کے نوٹس میں موجود ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری چھٹی کیٹیگری تھی. ساتویں کیٹیگری یہ دلچسپ ٹاپک ہے عربی زبان کا, اس کا نام ہے حال. یہ وہ منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت
فاعل مفعول یا پھر دونوں ان کی حالت بیان کرتا ہے. اس پہ پوری توجہ آپ کی چاہوں گا, بہت دلچسپ یہ عربی زبان کا گرامر کا ٹاپک ہے. فعل جب واقع ہوا تو فاعل کیا کر رہا تھا, فعل جب واقع ہوا تو مفعول کی حالت کیا تھی, یا فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل اور مفعول دونوں کس حالت میں تھے. ان کی حالت بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں اگر اسم استعمال ہو تو پہلی بات یہ کہ وہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو حال کہتے ہیں. مثلا جاء زید, کیا ترجمہ ہوگا؟ زید آیا. اچھا, اب آپ زید کے آنے کے وقت اس کی حالت بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں اردو میں کہ زید ہنستے ہوئے آیا. اب یہ صبح کے وقت جو ہے یہ تو فعل کے واقع ہونے کا وقت بتا رہے ہیں نا, یہ تو آپ کا مفعول فی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی حالت بیان کریں, زید کس حالت میں آیا؟ زید آیا اس حالت میں کہ وہ ہنس رہا تھا. اب یہ پورا جملہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زید ہنستے ہوئے آیا, زید ہنستا ہوا آیا, زید آیا اس حالت میں کہ وہ ہنس رہا تھا. ان سارے جملوں کو آپ عربی زبان میں ایک ہی لفظ سے ادا کریں گے, حالت نصب میں لا کر ضاحکن, زید ہنستا ہوا آیا. یہ ضاحکن جو ہے یہ آپ کا حال ہے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ فاعل کی. تو میں نے بتایا حال وہ منصوب اس میں ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے. مفعول کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, سورہ جمعہ سے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اذا رأوا تجارتاً, جب وہ دیکھتے ہیں کسی تجارت